اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آپ لوگوں سے میں کافی وقت سے مخاطب نہ ہوا چونکہ سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک تھے اور میری بھی چند مصروفیات تھیں۔ میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ہفتے ویکلی آپ سے ایک بیانی سلسلہ تصوف پر جاری رہے گا، اس میں چند روز گزر گئے، ایسا نہ ہو سکا۔ باذن اللہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے آگے اس تسلسل کو قائم رکھا جائے گا۔ حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ ویکلی ایک بیان اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کے یوٹیوب چینل پر شائع ہو جائے ہماری جانب سے انشاءاللہ العزیز۔ قبل اس کے ہماری 2 سیریز آپ سماعت فرما چکے ہیں، یہ تیسری سیریز ہے تصوف پر، جس میں ہم مقدمی خاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں پیش کر چکے ہیں تصوف کے حوالے سے، اور آخر میں جو سیریز 2 کے نام سے تصوف پر آئی، اس میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ کس طرح سے ارتقاء علوم اسلامیہ ہوا، پھر فنون اور علوم کی حیثیت لی ہر گوشے نے، چاہے وہ تفسیر سے تعلق رکھتا ہو، حدیث سے تعلق رکھتا ہو، فقہ سے تعلق رکھتا ہو، فلسفے سے، عقائد سے۔ پھر انہوں نے علوم فنون کی شکل لی اور 2ری، 3ری، 4تھی صدی ہجری میں جا کر جو ہے باقاعدگی سے کتابیں لکھی جانے لگیں، ابواب قائم کیے جانے لگے، انڈیکس لکھے جانے لگے، اور باقاعدگی سے ایک فنی حیثیت، ہر موضوع کو ایک فنی حیثیت قائم ہوئی۔ اسی طرح تصوف کو بھی ایک فنی حیثیت ملی 2ری، 3ری صدی ہجری سے، باقاعدگی سے اس کے ائمہ تصوف نے کتابیں لکھی تصوف پر، اس کی ٹرمینالوجیز پر، اس کے اصطلاحات پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں شائع ہوئیں اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں تصنیف کی گئیں، جس طرح حدیث پر اور فقہ پر کتب تصنیف کی گئیں، جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے ڈیولپمنٹ آف نالج کا، کہ زمانوی اور عصری جو تقاضے ہوتے ہیں اس لحاظ سے جتنا دور بڑھتا جاتا ہے علوم کے اندر اتنی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح تصوف میں بھی ترقی ہوتی گئی اور کتابیں لکھی گئیں، اور آج کی تاریخ میں جو ہم آپ سے اب مخاطب ہوں گے سیریز 3 میں، وہ ٹرمینالوجی پر ہوں گے، یعنی اس میں تصوف۔ کافی حضرات کا یہ اعتراض ہوتا ہے، معترض کبھی کبھار اتنے شدید ہوتے ہیں کہ معترض علیہ جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس پہ تان و تشنیع کرتے ہیں، اسے مورد تان و لان بناتے ہیں۔ یہ فقط ایک لا علمی ہے، لاشعوری کی بنیاد پر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ 14 صدی کا، جس میں آپ 12 صدی لیجئے، 12 سے 13 صدی، 14 صدی آپ لیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کسی بھی فن کا کوئی بھی امام ہو، انہوں نے مطلقاً حقیقت تصوف کا کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ میں ایک بہت باریک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ 13-14 صدی، 1200-1300 سال کی ایک بڑی تاریخ ہے، بے شمار کتابیں لکھی گئیں اولیاء اعظام پر، صوفیاء اکرام پر، ان کے احوال پر، ان کی معرفت سے بے شمار جو ہے سلاسل جو ہے پوری دنیا میں پھیلے، ان کے شاگرد ہوئے، ان کے خلفاء ہوئے، جو ان کے معترضین بھی تھے ان کے عصر میں، ان کے زمانے میں، ان کے معاصرین یا ان سے بعد والے متاخرین یا متقدمین ائمہ نے، جو کہ ائمہ فقہ ہیں یا ائمہ حدیث ہیں یا ائمہ علم کلام ہے، ائمہ عقائد، انہوں نے مطلقاً جو حقیقت تصوف ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے موجود ہے، اس کا کبھی انکار نہیں کیا، اس کو ہمیشہ قبول فرمایا ہے۔ انکار جو ہوا ہے وہ رسموں پر ہوا ہے، وہ طریقوں پر ہوا ہے، وہ بعض نافہمی میں، لا علمی میں جو عوارض اور جو مشاغل صوفیاء کے ہوتے ہیں، اس سے علماء ظاہر ناوقفیت کی بنیاد پر ان کو فتویٰ زد کرتے ہیں، لیکن حقیقت تصوف پر، یعنی معرفت الہی پر، تقوی پر، زہد پر، خشیت پر،
فنا اور بقا پر اور اللہ سے اس کے بندوں کا تعلق کی مضبوطی، یعنی تعلق باللہ، جو تعلق باللہ قائم کرنے کی بات ہے اولیاء اعظام کی، اب اس کے بندوں سے رب کی بندوں سے کس طرح تعلق قائم کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ فرمودات جو ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہے، اس کا جو باطنی حصہ ہے، اس کی جو اصل روح ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس کی جو سول ہے، اس کو امت تک کیسے پہنچایا جائے، اس پر کبھی کسی نے کوئی مطلقاً کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، نہ کبھی انکار کیا ہے۔ ہاں یہ بار بار بات آتی ہے کہ قرآن، یہ جو تصوف لفظ ہے، لفظ تصوف، کیونکہ ہماری بحث ہم اس پر جو گفتگو کر رہے ہیں آج کی سیریز میں لفظ تصوف پر کر رہے ہیں۔ معترضین یہ کہتے ہیں کہ لفظ تصوف قرآنی لفظ نہیں ہے، عہد صحابہ کا نہیں ہے، یعنی خیر القرون میں سے، یعنی عہد رسول، عہد صحابہ، عہد تابعین اور اتباع تابعین میں سے یہ لفظ اصطلاح میں نہیں آیا، استعمال میں نہیں آیا، یہ کوئی نئی ایجاد ہے، نئی کوئی بدعت ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، کیا عہد صحابہ میں، کیا خیر القرون میں سیاستہ تھی؟ سیاستہ بھی وجود میں آئی، فنی حیثیت لی، کیا تفاسیر پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئیں؟ کیا اصول فقہ، اصول حدیث یا علم کلام، علم عقائد، منطق اور فلسفہ پر کوئی کتابیں باضابطہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے صحابہ کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں تابعین اور اتباع تابعین تک آپ کو نظر آتی ہیں؟ نہیں۔ جو دور آگے بڑھا، جو فتوحات ہوتے گئے، علوم کی ترقی ہوئی، فنی حیثیت علوم نے لی، درسگاہیں قائم ہوئی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر اصول حدیث لکھی گئی یا اصول تفسیر لکھی گئی یا علم کلام باضابطہ فنی حیثیت لیا، اس پہ کتابیں لکھی گئیں، تو اس کی حقیقت، اس کی معنوی حیثیت حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ بالکل تھی۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر تفاسیر کرنے والے چند صحابہ، ماہرین صحابہ تھے، علم کلام کے چند ماہرین صحابہ تھے، جن میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے سر فہرست۔ احادیث مبارکہ کو کوٹ کرنے میں ایک دوسرے سے صحابہ احادیث میں استفادہ کیا کرتے تھے، ان حدیث کو اپنی تعبیرات، اپنی تفصیلات اور تشریحات سے پیش کرتے تھے، مگر کوئی فنی حیثیت نہیں تھی باقاعدگی سے، کوئی ایسی درسگاہ قائم نہیں تھی جس میں کتابی شکل میں علم دیا جاتا، لیکن اس کی معنوی اور جو حقیقی صورت تھی وہ زمانہ رسالت میں بھی تھی اور زمانہ صحابہ میں بھی تھی۔ اسی طرح صوفیہ کا نام تو نہیں تھا، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، مستدرک ہے، یہ سب کتابیں، اصول فقہ میں کتابیں، اصول عقائد میں، ان کے نام تو نہیں تھے، لیکن اعتقاد تھا، عقیدہ تھا، احادیث تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تھے، قرآن کی وحی تھی، قرآن کی وحی کے اوپر جو شان نزول تھا آیات کریمہ کا، اس میں حضور علیہ السلام سے مرفوع احادیث موجود تھیں، صحابہ کے درمیان تھی، کوئی فنی حیثیت یہ کتابی شکل نہیں لیا ہوا۔ اسی طرح تصوف تھا، تصوف پورے آب و تاب کے ساتھ تھا۔ اور ایک بات آپ یہ سمجھ لیں، کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ تصوف کوئی بہت جدت پسندی کا نام ہے، یا بہت کوئی آپ کو بہت زیادہ جستجو اور صحیح کرنی پڑے گی کہ تصوف کو اس کی معنوی حیثیت اور حقیقی حیثیت ہی بتا دے کیا تھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں۔ چلیں، آپ کہنا کہ اس میں تصوف نہیں تھا تو کم سے کم ایک معنوی حیثیت بھی۔ مختصر میں اس کو، کیونکہ اگر آپ تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں تو اس میں پورا دن گزر جائے گا، مگر میں چونکہ یہ اکثر اعتراض ہو رہا ہے، تصوف سے ناآشنا لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت خانقاہوں میں متمکن ہیں، الا ماشاء اللہ، لوگ اس بات کا جواب دینے پر اس وقت جو ہے وہ اس کے مجاز ہیں۔ تو لیکن یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر بدگمانی پیدا ہوتی ہے، لوگ تصوف کا جو ہے دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر بیعت ہونا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا فہم و ادراک چھوڑ دیتے ہیں،
اس کو سمجھنا پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو تصوف سے دوری کا نتیجہ بنتا ہے معترضین کے اٹھائے ہوئے سوالات. آپ کو جواب دینا ضروری ہے، اور یہی جواب اصل میں تصوف کے لیے ہم آپ کو ایک بیانی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مانوی حیثیت سمجھے تصوف کی کیا ہے پہلے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں تصوف اصطلاح تصوف نام ہے صوفیہ اور تصوف یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. آپ پہلے سمجھ لیں کہ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، حتیٰ کہ ہر انبیاء و مرسلین، ہر صالحین، ہر مقربین کے ساتھ یہ اوصاف خاص ہیں جو صوفیہ کے پاس ہیں. یہ جو مانوی حیثیت رکھتا ہے تصوف، یہ جو علم مانوی اور حقیقی حیثیت رکھتا ہے، یہ 5 نکاتی باتوں پر ہے. پہلی بات صفاء النفس و محاسبتها، یعنی ہر نبی اور رسول کی تعلیمات میں، ہر صحابی، ہر اہل بیت، ہر تابعی، اتباع تابعی، ہر اہل علم کی درس و تدریس میں یہ بات ہے. ان کے پیغام میں، ان کے فرمودات میں یہ بات آپ کو ملے گی جو کہ حقیقی تصوف کی روح ہے. وہ کیا ہے؟ نفس کی صفائی، نفس کو تمام تر باطل سے پاک کر دینا، نفس کی اس قدر صفائی کرنا کہ کوئی غیر اللہ کا کوئی تصور ذہن و ایذان میں، قلب میں اور نفس انسانی میں نہ رہے. تمام طرح کی وہ نفسانیات، وہ لذات، وہ خواہشات، وہ لعیب، وہ جس سے حضور علیہ السلام نے روکا ہے مومنین کو، اس سب سے نفس کی صفائی کر لینا. اور نفس کی صفائی کرنے کے بعد اس کو محاسبے میں رکھنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حقیقی حیثیت ہے اس کی حاصل. دوسرا قصد وجہ اللہ تعالی، قصد وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا، اس کا چہرے کا، یعنی اس کی ذات پاک کا ارادہ کرنا. اب صوفیہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ صوفیہ جو ہے وہ کوئی نیا فرقہ ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس کے الگ الگ فلسفے ہیں جو انسان کو حقیقی وحدانیت و توحید سے اور عہد کے پیغام سے دور کرتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ تصوف کی پوری روح نکال دو تو اس کا نچوڑ ہے قصد وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کی ذات کا عرفان، وجدان، اور اس کی ذات کی معرفت. ایک تصوف کا، اور یہی انبیاء اور اولیاء اور صوفیاء کا اور صحابہ کا اور اہل بیت کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہم حصہ. تیسرا التمسک بالفقر والافتقار الی اللہ تعالی، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ الفقر و فخری، فقر میرا فخر، میرا جو فقر ہے وہ فخر. فخر سے مراد یہاں یہ ہے کہ تو دنیا کی تمام آرائش و زیب و زینت سے، مال و دولت سے اپنے آپ کو اجتناب میں رکھنا، بچا کے رکھنا، اور فقیری اختیار کرنا. یعنی انسان کا ضمیر، اس کی نفس، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا فقیر مزاج کا ہو، اس کی طبیعت میں فقیر ہی ہو. امیر کے ساتھ بھی بیٹھے تو وہ فقیر ہی بیٹھے بن کے. فقیر سے مراد کو بھیک مانگنے والا فقیر نہیں، اس کا ایک تصور ہے. صوفیاء کے پاس فقیر کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے. حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے کو فخر ہے میری فقیری پر، تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے فقیری بھیک مانگنے والی فقیری نہیں ہے، معاذ اللہ تعالی. فقیری سے مراد ہر اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر چیز سے بے نیاز. الافتقار، اس کے بعد الافتقار الی اللہ، فقیر ہو انسان تو صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کا محتاج ہو، اس کی بارگاہ کا محتاج ہو، باقی ہر ماں سوا اللہ سے بے نیاز ہو. چوتھی تو طین القلب علی رحمت و محبہ، قلب کو محبت اور رحمت کی جگہ بنا لینا. یعنی مخلوق خداوند تعالیٰ سے جو انسان کا، مومن کا تعلق ہو وہ اس طرح ہو کہ اس کا جو قلب ہے مومن کا وہ محبت اور رحمت سے بھر جائے. یعنی ہر ایک کو محبت کی نظر دے، ہر ایک کو رحمت کی نظر دے، اپنا ہو اس کو بھی
پرایا ہو اس کو بھی، مسلمان ہو اس کو بھی، غیر مسلمان ہو اس کو بھی. یعنی الغرض اپنے قلب کو محبت و رحمت و ایثار کا جو ہے ٹھکانہ بنا لینا، اس کو ایک جگہ دے دینا، محبت اور رحمت کو اپنے قلب میں وطن بنا لینا اس کا. 5واں التجمل بمکارم الاخلاق التي بعث اللہ بها الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لتمامها. یعنی مکارم اخلاق جو کہ اثاثہ ہے پورے دین کا، جو کہ اصول دین ہے، یہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مکارم اخلاق کو کے اتمام کے ساتھ ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کو لوگوں کے درمیان حجت ربانی بنانے کے لیے بھیجا ہے، ان مکارم اخلاق کا مومن کے اندر سما جانا، ان مکارم اخلاق کا مومن کے اندر ہونا. یہ 5 نکاتی باتیں، یہ تصوف کی مانوی حیثیت ہے، یہ تصوف کی حقیقی حیثیت ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہی، اس کا کون انکار کر سکتا ہے. خیر، اب میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہر زبان کا اپنا ایک خاصہ ہے. عربی زبان ایک قدیم ترین زبان ہے، فصیح اور بلیغ ترین لسان ہے پوری دنیا میں. قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس زبان کا انتخاب ہوا ہے قرآن مجید کے لیے، تو سب زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے. اب یہ قاعدہ آپ یہ سن لیں کہ یہ بڑی آسان سی بات ہے، ایک جنرل عام فہم بات ہے کہ زبان جب ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، مثال کے طور پہ انگلش لے لیں، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، کسی بھی زبان کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے ڈیرائیو ہو کے ایک ورڈ نکلتا ہے. اس کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ تمام ان کی ڈکشنریز میں موجود ہوتا ہے. اس لفظی اشتقاق اور روٹ ورڈ سے کسی ورڈ کو ڈیرائیو کرنے کو ایٹیمولوجیکل اسٹڈی کہتے ہیں. ایٹیمولوجیکل اسٹڈی، آپ اس کو سرچ کریں، ایٹیمولوجیکل اسٹڈی، الفاظ کے اشتقاق اور ان کے روٹ ورڈ پر بحث و مباحثہ کرنا، یعنی اس پر تبصرہ کرنا، اس کی اسٹڈی کو ایٹیمولوجیکل اسٹڈی کہتے ہیں. مثال کے طور پر انگلش لے لیں آپ، تو اس میں لاجی ہے روٹ ورڈ. اب اس سے جو ورڈز نکلے ہیں، اینالوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے، تھیولوجی ہے، مورفولوجی ہے. اسی طرح سے ڈائی نکلا ہے. اب اسی سے تھیسٹ ہے، ایتھیسٹ ہے، پینتھسٹ ہے، مونوتھسٹ ہے. اپنے مانوی حیثیت سے اور لفظی حیثیت سے سب الگ الگ شکل اختیار کر گئے، لیکن ان کا ایک روٹ ورڈ ہے جس سے یہ سب نکلے. اینتھروپولوجی ہو یا پھر جو ہے تھیولوجی ہو، مورفولوجی ہو، مونوتھسٹ ہو، ان کا ایک روٹ ورڈ ہے. اسی طرح عربی میں بھی یا کسی اور زبان میں بھی ان کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. آپ بات یاد رکھیں، اس میں اسی کے درمیان ضمن میں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ جب کوئی ٹاپک ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک عنوان ہوتا ہے، اس کے ماتحت پورا مضمون ہوتا ہے. کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے، تصنیف کرتا ہے، تو وہاں اس مضمون سے ایک ایسا اجاگر پہلو لیتا ہے، ایسا ہائی لائٹڈ ورژن لیتا ہے جس کا ٹائٹل وہ کتاب کو بناتا ہے. یعنی کتاب کا جو نام، بک کور جو کتاب کا نام ہوتا ہے، وہ اس ہائی لائٹڈ ورژن کا ہوتا ہے، جو مضمون ہائی لائٹڈ ورژن، مضمون کے اندر ایک ہائی لائٹڈ ورژن ہے، تو اس کا نام رکھ دیتا ہے. اسی طرح اس میں تصوف، نام تصوف، یہ جو ہے اللہ نے کی دے پورے مضمون کا احاطہ، یہ انحصار نہیں کرتا ہے. یعنی مضمون تصوف اور صوفیہ کے احوال اور ان کے خصائل اور ان کے شمائل اور ان کے احوال کو، ان کے اشغال کو، ان کی معرفت کو، یہ ان کے بود و باش کو، پورا تصوف لفظ جو ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس میں سارا تصوف جو نام کی وجہ سے اس میں پورا میننگ صاف ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. جبکہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرما چکے ہیں، التصوف اليوم اسم بلا حقیقت وقد کان حقیقت بلا اسم. ہمارے زمانے میں، داتا صاحب کا زمانہ خواجہ صاحب کے زمانے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے، وہ فرما رہے ہیں کوئی 1000 سال ہو گئے
کہ میرے زمانے میں تصوف صرف نام کا ہے بنا حقیقت کے، اور کبھی ایک زمانہ تھا کہ حقیقت تھی بنا نام کی، یعنی نام کوئی بہت بڑی چیز نہیں رکھ، اب تو سارا کھیل ہی نام کا ہو گیا۔ تو خیر جب بات نام کی ہو گئی تو نام کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، لوگوں کے ذہن کلیئر ہونا ضروری ہے اس حوالے سے کہ بھئی یہ نام کہاں سے آیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ بہت کلیئر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب میں اس پہ ایک مختصر سا آپ کو تعارف کرتا چلوں۔ صوفیہ کی کتب بے شمار تصوف کی اصطلاح سے بھری پڑی ہیں، اور خوب سارا اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کافی صفحات رقم ہیں۔ میں 4-5 مثالیں دے کے اور اپنی بات کو اختصار کے ساتھ، جو میں نے جس ان 4-5 مثالوں میں جس روٹ ورڈ کو تصوف کے لیے رسم اجرا یہ سمجھے کہ یہ تصوف کے لیے اصطلاحی مانوی حیثیت سے، اصطلاح کے ساتھ مانوی حیثیت سے جس کو میں نے مجاز سمجھا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ 4-5 جو نمونے ہیں صوفیہ کے کتب سے، وہ آپ سنتے چلیں کہ اس میں تصوف آیا کہاں سے۔ اکابر صوفیہ علماء نے کہا ہے کہ یہ لفظ تصوف الصفا سے بنا ہے، یعنی الصفا سے نکلا، اس سے ڈرائیو ہوا ہے، جس سے معنی تصفیہ کے آتے ہیں، تصفیہ بنتے ہیں، جس کے معنی صاف، شفاف، پاکیزہ، اجلا ہوتا ہے۔ اور اس کے معنی معنوی طور پہ لیں الصفا کے تو یہ غیر اللہ کی طمع اور حرص سے اور تمام طرح کی جسمانی اور روحانی کدورتوں اور پلیدیوں سے صاف کرنے کا نام الصفا، اور اسی سے صوفی نکلا ہے۔ میں نے آپ کو پھر بتا دیا، اسم پہ جا کر آپ پوری مضمون نگاری نہ کریں، یہ اسم ہے، یہ عنوان ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید نام ہے، قرآن پڑھا جانے والا، پڑھائے جانے والا قرآن، کرا یقرؤ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون قرآن کے اندر پیش کیے ہیں وہ جو بے شمار لبریز ہیں حقائق سے، اور بے شمار اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، حقائق پیش کیے ہیں، سائنسی علوم پیش کیے ہیں، سماجی اور معاشرتی اور معیشی نظام پیش کیا ہے، اور بہت ساری بے شمار مختلف جہتوں سے مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ لفظ قرآن ان کو پر کر رہا ہے، یہ نہیں، لیکن لفظ قرآن ایک ایسا ہائی لائٹڈ لفظ ہے کہ جو بھی بات قرآن میں وہ پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی، تو اسی لفظ قرآن ہے۔ اسی طرح تصوف ہے کہ یہ ایک عام بات ہے کہ صوفیہ کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا چیپٹر ہی یہ ہے کہ بھئی صرف صفائی قلب کا نام، صفائی نفس کا نام، غیر اللہ کی طمع سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام الصفا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن یہ ایک اس میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک لفظ ہے جس سے تصوف اور صوفیہ نکلا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں التصوف صفاء السر من قدورت مخالفت، تصوف نام ہے اپنی ضمیر کو مخالفت حق سے محفوظ رکھنے اور اس کی جلا و نورانیت کو قدورت اوہام سے بچانے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت، اس کی شرع کی، شریعت مطہرہ کی، اس کے احکامات کی، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی مخالفت، اس کی بتائے ہوئے راستے کی مخالفت کرنے کا، اس سے بچنے کا نام جو ہے تصوف الصفا ہے۔ ان سب چیزوں سے، اس گندگی سے، پلیدگی سے اپنے آپ کو، روحام باطلہ سے بچانے کا نام تصوف ہے۔ آگے الصفون، یہ بھی ایک روٹ ورڈ ہے، الصفون جس کے معنی ہے محبت اور دوستی میں اخلاص، اسی سے آگے چل کے بنا ہے الصفوی جس کے معنی الصف والاخلاص فی المودہ، الصفی والصدیق المخلص۔ قول ثالث الصوف، یعنی اوپر یہ کہا گیا ہے کہ اخلاص اور محبت اور دوستی اور مودت کا نام الصفون ہے۔ قول ثالث اس میں یہ ہے، تیسرا قول الصوف، صوف کے معنی امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف اذا لبس الصوف کما قال تقمص اذا لبس القمیص، کہ جس طرح اون اوڑھ لیا جاتا ہے، اس سے بھی، کیونکہ زمانہ قدیم میں صوفیہ کا ایک ہیئت ہوتی تھی خاص، اس میں وہ اون اوڑھتے تھے، گدڑی پہنتے تھے، تو اس سے ان کو تعبیر کرنے کی یہ خاص
پوشاک کے جو لوگ ہیں یہ صوفیہ کہلاتے ہیں. تو صوف سے بنائے. پھر اس کے آگے چل کے الصفہ، الصفہ الصف بھی ہے، الصفہ قول رابع، الصف قول خامس، یعنی چوتھا صف، چوتھا قول الصفہ. شیخ ابو بکر ابن اسحاق بخاری الکلابازی بڑے امام ہیں فن تصوف میں اور بہت بڑے صوفی ہیں. ان کی کتاب ایقاظ الہمم فی شرح الحکم میں فرماتے ہیں قال قوم انما سموا الصوفیۃ لقرب اوصافهم من اوصاف اہل الصفہ الذین کانوا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کو اہل صفہ اس لیے کہا گیا، یعنی صفہ سے بھی لفظ تصوف نکلا ہے، صوف سے بھی لفظ تصوف نکلا ہے، الصفون سے بھی لفظ تصوف نکلا ہے، الصفا سے بھی لفظ تصوف نکلا ہے. الگ الگ لوگ، الگ الگ صوفیہ، الگ الگ ائمہ کے الگ الگ لفظی اشتقاق انہوں نے لیے ہیں اور اس سے پھر صوفیہ کا تصوف کا معنی نکالا ہے. حضرت کلابازی لکھتے ہیں، امام کلابازی، کہ صفہ سے صوفیہ کو اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ان کے جو اوصاف حمیدہ تھے اور فضائل تھے اور ان کی جو قربت بارگاہ الہی سے تھی اور بارگاہ رسالت سے تھی، اس وجہ سے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے صوفیہ کو صفہ سے صوفیہ تصوف نکلا ہے. الصف، ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانچواں قول الصف کا ہے کہ انہ مشتق من الصف کانہ فی الصف الاول بقلوبہم من حیث المحاضرۃ من اللہ تعالی. یعنی یہ صف سے بھی نکلا ہے. تو اس سے مراد یہ پہلی صف کے لوگ ہیں بندگان خدا میں، یہ مومنین میں پہلی صف کے پہلے درجے کے لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی قربت پہلے درجے کی ہے، اولین لوگوں میں سے ہیں، مومنین میں سے ہیں، صوفیہ صافیہ، اس لیے سب سے بھی تصوف نکلا ہے. میرے نزدیک جہاں تک میں نے میری کوتابینی نے جہاں تک تلاش کیا اور جستجو کی ہے، یہ میری رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. تصوف لفظ اگر سمجھا جائے تو اس کو لفظی طور پہ نہ دیکھیں، اگر اس کو معنوی حیثیت صحیح حاصل ہے اور اصطلاح بھی اگر اس کے مطابق جا رہی ہے لغوی، تو وہ صفہ ہے، یعنی اصحاب صفہ. اور میں آخر میں اپنا ان سب روٹ ورڈز میں سے صفہ یعنی صف بھی نہیں، صوف بھی نہیں، صفون بھی نہیں، صفا بھی نہیں، میرے نزدیک تو اتنا ہے کہ میں صفہ کو ہی صحیح لفظ اصطلاحی طور پہ، لغوی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی تصوف کا روٹ ورڈ مانتا ہوں. میں آخر میں شیخ ابو بکر ابن اسحاق البخاری الکلابازی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صوفی ہیں، ابھی میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دیا آپ کو. ان کی یہ کتاب ہے، بڑی معروف ترین کتاب ہے، اور صوفیہ کی وہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری اس کے اندر اصطلاحات وغیرہ، ایک جو تصوف پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ اہم ترین کتاب ہے. اور کتابیں بھی ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم ترین کتابوں میں سے ہے کتاب التعارف لمذہب اہل تصوف. یہ علامہ کلابازی کی کتاب ہے، اپنے وقت کے صوفی ہیں. فرماتے ہیں، یہ میں نے چونکہ لفظ صفہ سے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ومن نسبهم الى الصفہ والصف الاول فانه عبر عن اسرارهم وبواطنهم وذلك ان من ترك الدنيا وزهد فيها وعارض عنها صفي الله سره نور الله قلبه ونور الله قلبه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا دخل النور في القلب انشرها وانفسها. قیل وما علامت ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال التجافی عن دار الغرور والاناب الى دار الخلود والاستعداد الموت قبل نزوله. فاخبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان من تجافى عن الدنيا نور الله قلبه. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر الى عبد نور الله قلبه فلينظر الى حارثته. فاخبر انه منور القلب وسميت هذه الطائفه نوريه لهذه الاوصاف وهذا ايضا اوصاف اهل الصفه. قال الله تعالى في قرآن المجيد فيه رجال يحبون ان يتطهروا والتطهير بالظواهر عن الانجاس وبالبواطن عن الاحجاس.
فقد اجتمعت هذه الاوصاف كلها ومعنی هذه الاسماء كلها في اسامي القوم والقابهم وصحت هذه العبارات وقربت هذه الماخذ وان كانت هذه الالفاظ متغیرۃ فی الظاہر فإن المعنى متفقۃ. یہ پوری ایک عبارت ہے اور اس پہ اور بھی، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو اس کا ترجمہ پیش کر دوں. امام کلابازی فرماتے ہیں اپنے رسالہ التعارف میں کہ اصحاب صفہ ہی صوفیہ کا اصل رائٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہے، اسی سے یہ لفظی اشتقاق ہوا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب صفہ کے قلب و اذہان کو منور فرما دیا تھا اور انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترک کر کے آخرت کی زندگی کو پسند فرمایا، اس کی طرف رجوع کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فرمودات اصحاب صفہ کے فضائل میں آئے، خاص طور پہ حضرت حارثہ جو کہ صحابی رسول ہیں اصحاب صفہ میں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کس بندے کو پسند فرماتا ہے اور اس کے دل کو منور فرما چکا، اس کے قلب کو منور فرما چکا، وہ حارثہ کی جانب دیکھے، وہ حارثہ کو دیکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو اور ظاہر کو اور باطن کو پاک کر لیں. اور یہی تطہیر جو ہے نجاست ظاہری سے اور نجاست باطنی سے پاک کرنے کا نام صفہ ہے، تصوف ہے، صوفیہ ہے. یہی اہل صفہ کے فضائل و کمالات ہیں جو صوفیہ میں پورے طور پر اتم طور پر آئے، جن کے امام اور پیشوا مولائے کائنات علی علیہ السلام گزرے. اور گرچہ الفاظ میں تغیر ہو سکتا آخر میں لکھتے ہیں، لیکن معنوی طور پر اگر آپ ان سب کی ڈیفینیشن میں جائیں، اصطلاحات کی تمام ڈیفینیشن میں آپ تفسیر و تعبیرات میں جائیں تو آپ کو معنوی طور پر اتفاق ملے گا. انشاءاللہ العزیز چوتھی سیریز ہم کوشش کریں گے کہ بہت اہم گفتگو پر ہو اور اس سے آپ کو سیر حاصل گفتگو پیش کریں. وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.